اگر وہ اپنا زور دکھاتا ہے پھر تو ہے وہ مدد، وہ زور زبردستی، یا وہ سفارش کرتا ہے بلا زور، اس کا نام ہے سفارش۔ اگر اس طرح نہیں تو پھر مجرم نے جو چیز ادا کرنی ہے، جس کا اس پر تاوان ہے، وہ چیز دے دی جائے تو اس کا نام ہے بدلہ، جزا۔ اس نے جو چیز ضائع کی، جو نقصان کیا، وہ پورا کر دیا جائے۔ اگر اس طرح بھی نہیں تو پھر چوتھا طریقہ ہے رشوت کا۔ اگر اس کا وہ بدلہ نہیں دیا جا رہا تو پھر لازمی بات ہے کہ رشوت دی جا رہی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے دربار میں کسی وجاہت والے کی وجاہت بھی نہیں چلے گی کہ وہ اپنے زور کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر مجھ سے مجرم کو چھڑا کے لے جائے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور میرے دربار میں اس کی سفارش بھی نہیں چل سکتی کہ میں نہ چاہوں پھر بھی وہ سفارش کرے اور میں مجبور ہو کہ اس کی سفارش قبول کر دوں، یہ بھی میرے دربار میں نہیں ہوگا۔ اور میرے دربار میں اگر انسان فدیہ اور بدلہ لے کے آئے کہ یا اللہ یہ لے لے اور میری غلطی معاف فرما دے، تو میں وہ بدلہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور آخری طریقہ ہے کہ انسان رشوت پیش کرتا ہے، میرے دربار میں کوئی رشوت بھی۔ اللہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ او لوگو، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو۔ اگر تمہارا یہ ذہن ہے، شیطان نے تمہیں یہ امید دلا رکھی ہے، یہ سبق پڑھا رکھا ہے کہ اللہ کے دربار میں فلاں کی نسبت کام آ جائے گی، فلاں کا تعلق کام آ جائے گا، تو ابھی سے سن لو میں اعلان کر رہا ہوں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اس دن کوئی بھی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اور تو اور رہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ اس دن ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی اپنے خاوند سے، خاوند اپنی بیوی سے، باپ اپنے بیٹے سے، اولاد اپنے والدین سے۔ ہر بندے کی ایک حالت ہوگی، یغنی ہے، وہ سے کافی ہو رہے گی،
کوئی بندہ دوسرے کی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی بندہ دوسرے کے خیال میں نہیں، ہر بندہ اپنی فکر میں ہوگا۔ جس کی ہولناکی اور شدت کا یہ حال ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حملها وكل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ او لوگو، اس دن سے ڈرو جس دن کو قیامت والا دن کہا جاتا ہے، اس کی شدت سے ڈرو لوگو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے اور انتہائی سخت ہے۔ اس زلزلے کی، اس کی شدت کا یہ حال ہے جس دن تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ حمل والیوں کے روب، دبدبے، شدت، خوف، ہولناکی کی وجہ سے حمل بھی گر جائیں گے۔ کائنات آپ کو یوں نظر آئے گی جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ ماہم بسکارا، نشہ کوئی نہیں، صرف قیامت کی شدت ہے، قیامت کی ہولناکی ہے، اس قدر شدید یوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، مگر میرے خوش نصیب کچھ وہ بھی ہوں گے لا يحزنهم الفزع الاکبر، بہت بڑی گھبراہٹ ہوگی، مگر کچھ خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جو بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے انبیاء ان میں سر فہرست ہیں، اول ہیں جو لا يحزنهم الفزع الاکبر، جنہیں بڑی گھبراہٹ کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور لوگوں، میں رب تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں کہتا ہوں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پیر مرید کا رشتہ تو بعد کا ہے، امام مقتدی کا رشتہ تو بعد کا ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ جتنا قریب ہوتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ او لوگو، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اولاد اپنے والد کے کام نہیں آئے گی، والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، قریب سے قریب رشتے بھی جب کام نہیں آئیں گے، پھر دوسرے تعلقات، دوسری رشتہ داریاں، دوسری نسبتیں تو اپنی جگہ پہ رہ گئیں۔ آج دنیا اس پہ فخر کر رہی ہے میری فلاں بزرگوں
لوگوں سے نسبت ہے، میں علامہ احمد سعید سے نسبت رکھتا ہوں، میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا مرید ہوں، نماز کے قریب نہیں جا رہا، روزے کے قریب نہیں جا رہا، زمانے کا بے ایمان بن کے نسبتوں پہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میاں بیوی سے زیادہ قریب نسبت تو کسی کی نہیں ہوتی۔ میرے دو پیغمبر تاریخ میں ایسے گزرے ہیں، ایک کا نام نوح ہے، دوسرے کا نام لوط ہے۔ میرے دو پیغمبروں کی گھر والیاں، میرے دو پیغمبروں کی بستر کی زینت بننے والیاں، جو کردار کی تو بڑی اعلیٰ تھیں مگر پیغمبر کے مشن کی غدار تھیں۔ انہیں نسبت تو فخر تھا کہ ہم نسبت کام آ جائے گی ہمیں، مگر روز قیامت میرا اعلان ہوگا ادخل النار مع الداخلین۔ میرے دربار میں نسبتیں نہیں چلا کرتی، میرے دربار میں میرا قانون چلتا ہے کہ کون میرے قانون پہ عمل کر کے آیا، کون نہیں کر کے آیا۔ او تمہاری نسبت تو میرے انبیاء کے ساتھ بڑی قریبی ہے، اس قدر قریبی ہے کہ پیغمبر کے بستر کی تم زینت ہو مگر مشن رسول کی غدار ہو، لہذا ادخل النار مع الداخلین۔ جہاں دوسرے خدا کے دشمن کافر بے ایمان جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی ادھر ہی۔ اللہ کے دربار میں نسبتیں کام نہیں آتی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یوم لا تجزی نفس عن نفس، کوئی بھی کسی کے کام آنے والا کام کیا آئے گا؟ ایمان، اور ایمان پر عمل، کیونکہ پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان کی بات نہیں کی، بشارت ایمان کے بعد عمل الصالحات پر عطا کی گئی ہے۔ اللہ فرمایا قیامت والے دن کوئی کسی کے کام کوئی وجاہت نہیں چلے گی۔ نمبر 2، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، قیامت والے دن سفارش بھی قبول، کافر اگر سفارش کرے، سفارش کافر کی قبول نہیں، ایماندار کی سفارش قبول ہے، لیکن جس میں ہم نے جو ذہن بنا رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں گی جنت میں، ایک حافظ 10 بندوں کو لے جائے گا، ایک عالم 70 بندوں کو لے جائے گا، پتہ نہیں عالم اور حافظ کے بیچارے کا اپنا کیا حال ہوگا۔ یہ محض امیدیں ہیں، یہ محض امیدیں ہیں۔ اللہ حفظ پر صرف نہیں، عالم 8 سال مدرسے میں لگا کے کیا وہ 70 بندوں کو لے جائے گا؟ سفارش چلے گی اللہ کے دربار میں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو جی چاہے گا جی وہ لے جائے گا۔ نہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کے لیے اجازت دے گا اور جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا، اور جس کے حق میں دے گا وہی اسی کے حق میں کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں کہ وہ کہے گا یا اللہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا فلاں رشتہ ہے، فلاں رشتہ ہے، میں لے کے جانا چاہتا ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کافروں کی سفارش قبول نہیں ہے، اور مومن اگر کافر کے حق میں کرے تو فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پھر بھی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ کافر تو خود اقرار کر رہا ہے
فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ ہائے ہم پھنس گئے، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں دنیا میں جن پر ہم امیدیں لگا کے، جن سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے رہے تھے کہ ہم ان کے نام کی شیرینی دیتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے ہم ان کے نام کی 11ویں دیتے ہیں، آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ شیرینی۔ اور شیرینی آج کل توحیدی زیادہ دے رہے ہیں، ہاں جی، اہل توحید سالانہ شیرینی دے کے مطمئن ہیں، حضرت صاحب کی خدمت کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی سفارشی نہیں، ولا صدیق حمیم، کوئی گہرا دوست آج نہیں مل رہا جس کی دوستی آج کام آ جائے۔ بس ایک ہی تمنا ہے، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ جو امیدیں وابستہ کیے رکھیں وہ تو سب ضائع ہو گئی، اکارت چلی گئیں۔ کاش ایک مرتبہ دنیا میں واپسی ہو جائے، فنکون من المؤمنین، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ایماندار بن کے رہیں گے، ایک بار دنیا میں واپسی ہو جائے۔ لیکن جو اس دنیا سے ایک بار جاتا ہے پھر واپسی، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، یہ اس کی ایک بات ہے کہ کاش مجھے واپسی ملے، ورنہ آگے برزخ کا زمانہ ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد تو ویسی ہی قیامت برپا ہو جائے گی، اور پھر وہاں سے واپسی کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی مرتبہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو کامیاب بن